कि पंजाब में मदद अब सिर्फ कॉल नहीं, स्मार्ट कनेक्शन बन चुकी है। डायल 15 अब उलझन नहीं, वाज़े और फौरी रास्ते की रहनुमाई है। पब्लिक सेफ्टी ऐप जहां मदद सिर्फ एक टच की दूरी पर। टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी को रफ्तार भी दी है और यकीन भी। रिस्पांस टाइम कम और इत्मीनान ज़्यादा, यही है नया पंजाब। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का नया मॉडल कैसे काम कर रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक ऐप दोनों ने सिक्योरिटी सिस्टम को बदल के रख दिया है। शहरियों को मदद अब पहले से कहीं ज्यादा करीब। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का नया मॉडल इनकलाबी कदम यानी ख्वाब हकीकत बन चुका। पहले इमरजेंसी में शहरी सिर्फ 15 डायल करते थे, जहां अक्सर कंफ्यूजन और ताखीर की शिकायत आम थी। लेकिन अब यही 15 एक मुकम्मल स्मार्ट सिस्टम बन चुका है, जहां एक कॉल के बाद शहरी को उसकी जरूरत के मुताबिक सर्विस फराहम की जाती है। पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुशामदीद। इमरजेंसी के लिए 1 दबाएं, खवातीन वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के लिए 2, चाइल्ड सेफ्टी और बुजुर्गों से मुतल्लिक शिकायत के लिए 3, इमरजेंसी में खून के अतियात और रजिस्ट्रेशन के लिए 4, मिसाक माइनॉरिटी से मुतल्लिक शिकायत के लिए 5, ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक और माहौलियात से मुतल्लिक शिकायत के लिए 6, मुनशियात से मुतल्लिक शिकायत और मालूमात के लिए 7, मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए 8, पंजाबी, सिराइकी और पोटोहारी जुबान में बात करने के लिए 9, फॉर असिस्टेंस इन इंग्लिश प्रेस 0। फौरी इमरजेंसी हो तो एक बटन दबाने पर रिस्पांस टीम मुतहरिक। खवातीन के लिए अलग वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मखसूस ऑप्शंस। इस निजाम की सबसे बड़ी तब्दीली डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। कॉल मौसूल होते ही करीबी पुलिस यूनिट खुदकार तौर पर अलर्ट हो जाता है। अब शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान करना चाहें तो एक और जदीद रास्ता भी है। पंजाब सेफ सिटीज की पब्लिक सेफ सिटी ऐप। शहरी अपनी मुकामी जुबान पंजाबी, सराइकी या पोटोहारी में भी बात कर सकते हैं। ये ऐप सिर्फ कॉल का मुतबादल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल डिजिटल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। यानी अब मदद सिर्फ वादा नहीं, फौरी अमल है। अस्सलाम वालेकुम 15। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें आपको जानिब से पब्लिक सेफ्टी ऐप पर इमरजेंसी अलर्ट मौसूल हुआ है। क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? ये ऐप हर शहरी के लिए है। नाबीना अफराद आवाज या इशारे से मदद ले सकते हैं, जबकि समाज से महरूम अफराद वीडियो कॉल के जरिए साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। फॉल डिक्टेशन जैसे फीचर्स हादसे की सूरत में खुदकार अलर्ट भेजते हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप मोबाइल में रखने वाले शहरी अपने तमाम तर एमरजेंसी केसेस को ट्रैक कर सकते हैं, फीडबैक चेक कर सकते हैं, उन पर जो कार्रवाई हुई उसको भी देख सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप से लोग हमें वीडियो कॉल भी करते हैं, चैट के ज़रिए भी हमसे मदद लेते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी ऐप का एक लेटेस्ट फीचर ये है कि जब भी कोई शहरी कॉल करता है तो हमारे पास उसकी लोकेशन ऑटो फैच हो जाती है और हम उस लोकेशन पे पुलिस भिजवाने में हमें जो है कम से कम वक्त दरकार होता है। फैमिली सर्कल के जरिए अहले खाना की निगरानी और सेफ्टी आई के जरिए खुफिया रिपोर्टिंग भी मुमकिन। जराइम की इत्तला देने के लिए गुमनाम चैट की सहूलत भी मौजूद। अपने मोबाइल कैमरे को सेफ सिटी कैमरे में तब्दील करने की सहूलत, जिसके जरिए बराह रास्त कनेक्शन कायम हो जाता है और कंट्रोल रूम के अफसरान मौके पर होने वाली सूरत हाल को लाइव देख सकते हैं, जो किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी की सूरत में बतौर सबूत भी इस्तेमाल हो सकती है। सिर्फ एक माह में हजारों शहरियों ने चैट और वीडियो कॉल के जरिए मदद हासिल की, जबकि ऐप के डाउनलोड्स में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आवाम का कहना है कि अब मदद के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। कॉल या ऐप के जरिए राब्ता करते हैं, रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है, जिससे उनका इत्मीनान मजीद मजबूत हुआ है। यही वजह है कि शहरी इस निजाम को महफूज पंजाब के विजन की अमली शक्ल करार दे रहे हैं और इसे रोजमर्रा जिंदगी में एक हकीकी सहारा महसूस कर रहे हैं। 15 पे बड़ी अवेयरनेस मिल जाती है। जैसे हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं, उसके चलान चेक करने हैं, कोई और 100 मामला होते हैं। 1-2 दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम आई है, 15 पे कॉल किया, फौरी रिस्पांस मिला है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐप इशू की है। उम्मीद करता हूँ कि जो इंशाल्लाह लोग इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जब 15 पे कॉल भी करते थे तो लोकेशन ट्रेस नहीं होती थी जल्दी, जिसकी वजह से एमरजेंसी सर्विसेज ऑन स्पॉट नहीं हमें अवेल हो सकती थी। अब ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इससे बहुत ज़्यादा अवाम को भी फ़ायदा होगा। अवाम को भी चाहिए कि इसको करेक्टली यूज़ करें। पंजाब में अब मदद सिर्फ एक कॉल नहीं, एक मुकम्मल निजाम है, जहां हर मसले का अलग रास्ता, हर शहरी के लिए रसाई और हर कॉल के पीछे फौरी रद्द अमल मौजूद है। टेक्नोलॉजी, पुलिस और अवाम अब एक साथ खड़े हैं।
آزادی صحافت کا عالمی دن صحافیوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ دنیا بھر میں صحافیوں کو درپیش خطرات اور چیلنجز عالمی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت عالمی سطح پر آزاد صحافت جمہوریت اور عوامی شعور کی مضبوط ضمانت ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض کی بجا آوری کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگی کو درپیش خطرات کے متعلق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ پاکستان میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ماضی میں اہل صحافت نے پابندیاں اور اسیری کے مختلف ادوار دیکھے ہیں۔ صحافت کی موجودہ آزادی کسی کی دی ہوئی نہیں، بلکہ یہ صحافیوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، جنہوں نے ماضی کے عقوبت خانوں میں تشدد برداشت کیا، کوڑے کھائے اور پابند سلاسل رہے۔ اس دن کے انعقاد کی ایک وجہ معاشرے کو یہ بھی یاد دلانا ہے کہ عوام کو حقائق پر مبنی خبریں فراہم کرنے کے لیے کتنے صحافی اس دنیا سے چلے گئے اور کئی پس زندان رہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 1992 سے 2025 تک 1400 سے زائد صحافی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ فرائض کی انجام دہی کی پاداش میں قید کیے جانے والے صحافیوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے۔ آزادی صحافت کا عالمی دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار میڈیا ہی ایک باشعور اور مضبوط معاشرے کی ضمانت ہے۔ کم انرولمنٹ والے اسکولوں سے متعلق بڑا پالیسی فیصلہ کر لیا گیا۔ پرائمری کے بعد مڈل بھی آؤٹ سورس کر دیے جائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کا کہنا ہے کہ خطرناک عمارتوں والے اسکولوں کو بند کیا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کے مطابق 2025 کی اسکول شماری کی بنیاد پر ایسے اسکولوں کی نشاندہی کی جائے گی جنہیں بند یا آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جن اسکولوں کی عمارتیں خطرناک قرار دی گئی ہیں انہیں فوری بند کر دیا جائے گا، جبکہ کم سہولیات اور ناقص کارکردگی والے اسکول آؤٹ سورسنگ کے دائرے میں آئیں گے۔ 100 سے 150 انرولمنٹ والے اسکولز کو آؤٹ سورسنگ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ متوقع اسکولز کو نواز شریف اسکول آف ایمیننس کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اس سے قبل بھی تقریباً 13,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کر چکا ہے، جبکہ نئی پالیسی کے تحت اس عمل کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد تعلیمی معیار میں بہتری لانا اور دستیاب وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنانا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا صوبے بھر میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کا بڑا فیصلہ۔ ہر تحصیل میں کالج آف ایمیننس قائم کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق نئے کالجز بنانے کی بجائے پہلے سے قائم سرکاری کالجز میں ہی بہترین اداروں کا انتخاب کیا جائے گا، جنہیں اپ گریڈ کر کے کالجز آف ایمیننس کا درجہ دیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فیکلٹی، کوالٹی، میرٹ اور طلبہ کے تعلیمی نتائج کو بنیادی اہمیت دی جائے گی، جبکہ انڈسٹری کے تعاون سے طلبہ کو عملی میدان سے بھی جوڑا جائے گا۔ منصوبے پر جلد از جلد عمل درآمد ممکن بنانے کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے تمام متعلقہ اداروں سے 7 روز میں مجوزہ کالجز کی فہرست طلب کر لی ہے۔ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات عوامی مفاد کے خلاف نہیں کی جائیں گی۔ صنعتوں کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ بجلی چوری کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھے جائیں۔ دیکھیے حسن رضا کی رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر اجلاس میں گھریلو صارفین اور صنعتوں کے لیے بجلی کی کھپت کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات عوام کے مفاد کے خلاف نہیں کی جائیں گی۔ صنعتوں کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ توانائی کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے۔ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری اور لائن لاسز میں نمایاں کمی لائی جائے۔ وزیر اعظم کی ملک میں توانائی کی کمی پورا کرنے کے لیے قابل تجدید منصوبوں کو فروغ دینے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی بجلی کے نرخوں میں استحکام لانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا صارفین کو بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل سہولیات کے فروغ پر زور۔ وزیر اعظم کی بجلی چوری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، احد خان چیمہ، عطا تارڑ، اویس لغاری، علی پرویز ملک، بلال اظہر کیانی اور معاون خصوصی ہارون اختر بھی شریک تھے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔
گوجرانوالہ میں انڈر گراؤنڈ ماس ٹرانزٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ 26 لاکھ مسافروں کی گنجائش والے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہر کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز کی زیر صدارت اجلاس گوجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ 26 لاکھ مسافروں کی گنجائش والے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی۔ 17 سے 19 کلومیٹر گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ ٹرین کو انڈر گراؤنڈ گزارنے کی اصولی منظوری۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنائے جائیں گے۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں ہر اسٹیشن اور ڈیپو پر سولر سسٹم بھی لگایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا گوجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ اجلاس میں گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کی تکمیل کے لیے 12 ماہ کی مدت مقرر۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 24 اسٹیشن بنیں گے، 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ گڑھ جاگ، چنتا قلعہ، گوندلا والا میں ماس ٹرانزٹ سسٹم ڈیپو قائم ہوں گے۔ گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے دونوں اطراف میں 62 کلومیٹر طویل ٹرین بھی بنے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اجلاس میں کہنا تھا کہ گوجرانوالہ کے شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بلا تفریق ہر ضلع اور ڈویژن کی ترقی کی تاریخ لکھی ہے۔ سترہ پنجاب کا انقلابی پروگرام خطے اور دنیا میں مثال بن چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی نے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب کے مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تکمیل سے پنجاب کے شہروں اور دیہات میں عوام کا معیار زندگی مزید بہتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مسلسل محنت اور ریکارڈ ترقیاتی کاموں سے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ ارکان نے صوبے میں جرائم پر قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔ قانون سازی سے ٹیکنالوجی تک